أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جماعت پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے بڑھتے چلے جانے کا ذکر فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ جل شانہ کا بڑا معجزہ ہے کہ باوجود اس قدر تکذیب اور تکفیر کے اور ہمارے مخالفوں کی دن رات کی سر توڑ کوششوں کے یہ جماعت بڑھتی جاتی ہے. فرمایا ہمارے مخالف دن رات کوشش کر رہے ہیں اور جانکاہی سے طرح طرح کے منصوبے سوچ رہے ہیں اور سلسلے کو بند کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، مگر خدا ہماری جماعت کو بڑھاتا جاتا ہے. پھر فرمایا جانتے ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جس کو مبعوث کرتا ہے اور جو واقعی طور پر خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ روز بروز ترقی کرتا اور بڑھتا ہے اور اس کا سلسلہ دن بدن رونق پکڑتا جاتا ہے اور اس کے روکنے والا دن بدن تباہ اور ذلیل ہوتا جاتا ہے اور اس کے مخالف اور مکذب آخر کار بڑی حسرت سے مرتے ہیں. فرمایا خدا تعالیٰ کے ارادے کو جو در حقیقت اس کی طرف سے ہے کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور خواہ کوئی کتنی کوششیں کرے اور ہزاروں منصوبے سوچے، مگر جس سلسلے کو خدا شروع کرتا ہے اور جس کو وہ بڑھانا چاہتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اگر ان کی کوششوں سے وہ سلسلہ رک جائے تو ماننا پڑے گا کہ روکنے والا خدا پر غالب آ گیا، حالانکہ خدا پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. بس آپ کی ان باتوں کے پورا ہونے کے نظارے ہم ہر روز دیکھتے ہیں. دشمن نے انفرادی طور پر بھی کوششیں کی اور منظم ہو کر بظاہر ایک ہو کر جماعت کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور پھر فرمایا کہ میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بڑھاؤں گا، اس کے مطابق ہم جماعت کو دنیا میں پھیلتا دیکھ رہے ہیں. یہ نام نہاد علماء اور مخالفین سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کو اپنی پھونکوں سے ختم کر دیں گے، لیکن نہیں جانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقابل پر جب کھڑے ہوں
تو اپنی ہی تباہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اور تائید اور نصرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد اور نصرت کے نظارے ہم دنیا کے دور دراز ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں، ایسے علاقوں میں جہاں بعض دفعہ عام طور پر انسان کی پہنچ نہیں ہوتی، عام طور پر نہیں ہوتی، بڑے مشکل راستے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی اپنی تائید کی نظارے دکھا رہا ہے۔ مخالفین اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن ناکامی دیکھتے ہیں، جانی اور مالی نقصان پہنچا کر افراد جماعت کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں بعض جگہ، لیکن یہ باتیں افراد جماعت کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی تائید کے واقعات ہوتے ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو کس طرح پورے ہوتے ہیں، ان کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت میں کچھ واقعات جماعت کی ترقی کے بیان کروں گا، کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آئیں اور آپ کو مانیں۔ بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں لیکن کم علمی کی وجہ سے یہ مخالفت ہوتی ہے۔ جب انہیں حقیقت کا علم ہو تو نہ صرف مخالفت درک کر دیتے ہیں بلکہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے امیر جماعت کانگو کنشاسا نے لکھا کہ صوبہ کانگو سینٹرل کے گاؤں میں کس حصے میں ہمارے معلم میں عیسیٰ صاحب جماعت کے وفد کے ساتھ تبلیغ کے لیے گئے۔ وہاں کے امام مسجد جبرائیل صاحب جماعت کی مخالفت کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ ان کے ساتھ وفات مسیح اور ظہور امام مہدی کی پر گفتگو ہوئی۔ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے عقیدے کے نتیجے میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے، تو یہ بات سمجھ گئے۔ وہ ڈٹائی نہیں تھی ان میں پاکستانی مولویوں کی طرح، اور ظہور امام مہدی کا عقیدہ بھی ان کی سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے خاندان کے 6 افراد اور اپنے 21 مقتدیوں کے ساتھ بیعت کر لی۔ اس طرح یہاں جماعت بھی قائم ہو گئی۔ پھر بعض جگہ اللہ تعالیٰ خود قبولیت کے لیے زمین تیار کرتا ہے۔ چنانچہ گنی کناکری کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں ہے وہاں کٹایا، وہاں تولیہ کی غرض سے پہنچے، حضرت مسیح علیہ السلام کو پیغام تفصیل کے ساتھ پہنچایا، تو گاؤں کے سب سے بزرگ شخص نے کہا کہ وہ اپنے دادا سے ایک لفظ مہدی مہدی اکثر سنا کرتا تھا، لیکن اسے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی دادا نے کبھی اس کی تفصیل بتائی، لیکن یہ بتایا کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ لہٰذا آج جب آپ نے تفصیل سے امام مہدی کا ذکر کیا ہے تو میں صدق کے دل سے احمدیت میں داخل ہوتا ہوں۔ اور اس نے گاؤں والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس جماعت کو قبول کر لیں، کیونکہ میں نے اکثر افریقن ممالک میں سفر کیا ہے اور ہر جگہ مجھے احمدیہ مسلم جماعت ہی اسلام کی خدمت کرتی نظر آئی ہے، جبکہ دوسرے فرقے یا تو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور یا پھر ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے اپنی علمی کاوشیں دکھاتے رہتے ہیں۔ ایک یہی جماعت ہے جو قرآن اور اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گاؤں میں امام سمیت بہت سارے لوگوں نے بیعت کی، ایک بہت بڑی جماعت قائم ہو گئی۔ پھر گیمبیا کے مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ ایک ضلع ہے ان کا نیا مینا، وہاں کے گاؤں ہے، کہتے ہیں ہماری تبلیغی ٹیم وہاں گئی، انہوں نے اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچایا۔ امام مہدی علیہ السلام کی حقیقی
اور خوبصورت تعلیمات بتائیں، اور بتایا اور بیعت کی 10 شرائط بھی ان کو پڑھ کے سنائیں۔ دیہاتی لوگ ہیں لیکن عقل و شعور رکھتے ہیں۔ 10 بیعت شرائط سن کے حیران رہ گئے، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو حقیقی اسلام کی باتیں ہیں جس کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہمارا یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے اسلام کی اتنی خوبصورت تعلیم اور شاندار تعلیم سنی ہے۔ ہمارے نام نہاد علماء سے تو ایسے خوبصورت پیغامات کوئی نہیں سن سکتا۔ اور آخر انہوں نے یہ کہا کہ احمدیت ہی اصل اسلام ہے، اور ہم جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ احمدیت ہی ہے جو انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک طویل تبلیغی سوال و جواب کے سیشن کے بعد تمام لوگوں نے، جن کی تعداد تقریباً 200 کے قریب تھی، بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ پھر ایک افریقہ کے ایک ملک کے مربی ہیں ہمارے، وہ لکھتے ہیں کہ تبلیغی میدان میں بعض دفعہ بظاہر نظر معمولی واقعات ہوتے ہیں، لیکن دراصل پس منظر میں خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کام کر رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہماری تبلیغی ٹیم کاؤنٹی کے ایک اہم ٹاؤن باما، جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، تبلیغ کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ابھی ہم مسجد میں ہی بیٹھے تھے کہ اسی ٹاؤن سے 4 افراد پر مشتمل ایک وفد ہمیں ملنے آ گیا۔ ان میں ایک خاتون بھی شامل تھی جو کہ اس ٹاؤن کی عورتوں کی تنظیم کی چیئر پرسن تھی۔ وفد کے ممبر نے بتایا کہ ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں اور جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی جماعت تبلیغ کرتی ہے اور خاص طور پر بچوں کو قرآن مجید سکھانے کا انتظام کرتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اگلے ہی دن وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہاں پہنچ کر جماعت کا تعارف ہوا، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد اور غرض و غایت بیان کی۔ اس کے بعد سوال و جواب کا ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا، جس کے اختتام پر گاؤں والوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے ہم جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہاں بھی جماعت نئی قائم ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے اس علاقے کے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ آج سے جماعت کے بچے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے قرآن مجید سکھایا جائے۔ چنانچہ ان میں 2 لڑکوں کو قرآن کریم سکھانے کے لیے کہتے ہیں مربی صاحب میں نے منتخب کیا، اور کہ ان کو قرآن سکھایا جائے گا، اور پھر وہ واپس جا کر اپنی مسجد میں اپنے علاقے میں قرآن کریم کی کلاسز لگا کر باقی بچوں کو سکھائیں گے۔ کہتے ہیں ہم نے ابھی ایک ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تائید نصرت ہمارے ساتھ شامل کر دی۔ پاکستان میں ہمیں قرآن پڑھنا کیا، قرآن کریم سننے پر بھی پابندی ہے۔ ایک احمدی پر اس لیے مقدمہ ہو گیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کیوں سن رہا تھا۔ یہ ہے ان نام نہاد مسلمانوں کا اسلام، اور دوسری طرف لوگ اپنے بچوں کو جماعت کے سپرد کر رہے ہیں کہ انہیں قرآن کریم پڑھائیں، سکھائیں، کہ کیونکہ جماعت ہی قرآن کریم کو صحیح علم رکھتی ہے۔ بعض لوگ احمدی ہو کر پھر کسی لالچ میں آ جاتے ہیں یا خوف کی وجہ سے احمدی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں جماعت کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی یہ سوچیں ان پر الٹا دیتا ہے۔
اور جماعت بڑھتی چلی جاتی ہے جیسا کہ اس کا وعدہ ہے۔ آئیوری کوسٹ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ریجن اومے میں ایک جگہ ہے کریزو کی، وہاں کی اکثریت 2008 میں جماعت میں شامل ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی ایک مسجد تھی جو تعمیر کی جا رہی تھی اس وقت، وہاں لوگ اپنے طور پر تعمیر کر رہے تھے، وہ جماعت کی دے دی لوگوں نے۔ جماعت نے اس مسجد کو مکمل کر لیا، لیکن کچھ عرصے بعد وہاں کا جو مقامی امام تھا جو پہلے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا تھا، دماغ میں فتور آیا اس کے، جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی اس نے اور مسجد پہ قبضہ کر لیا۔ پھر لوگوں کو بھی رلانے لگا کہ جماعت سے قطع تعلق کر لو، لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت پر قائم رہے۔ بہرحال ان لوگوں نے جب مولوی نے قبضہ کر لیا مسجد پہ تو عارضی طور پر پلاسٹک کی شیٹوں سے اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک عارضی مسجد سی شیڈ بنا لیا اور وہاں نمازیں پڑھنی شروع کی، جمعہ پڑھنا شروع کیا۔ اور پھر کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ایک پختہ مسجد ہم چھوڑ آئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور کہتے ہیں اس سال کے دوران جماعت کو وہاں 2 منزلہ خوبصورت مسجد بنانے کی توفیق ملی، جسے گنبد بھی ہیں اور مینارے بھی ہیں، اور جس مسجد پر غیر احمدی امام نے قبضہ کر لیا تھا اس سے کئی گنا بڑی اور خوبصورت مسجد بنا لی وہاں اس علاقے میں۔ پاکستان میں بھی ایک طرف تو ہمارے مینارے گرائے جا رہے ہیں، مسجدوں کے محرابیں گرائی جا رہی ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ خوبصورت مسجدیں ہمیں دوسری جگہ عطا فرما رہا ہے اور کثرت سے عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح مخالفین کی کوششوں کے مقابلے میں مدد فرماتا ہے، اس بارے میں چاڈ ایک ملک ہے افریقہ کا، تو وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ مارچ میں 2022 کی مارچ میں، پچھلے سال کی باتیں بتا رہا ہوں میں، اس سال تو انشاءاللہ آئیں گی ابھی، جماعت کی پہلی مسجد کا افتتاح ہوا۔ دارالحکومت چاڈ میں کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا افتتاح ہوا، حاسدین مختلف سازشیں کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہمارے ملک میں ایک نیا دین لے کر آ گئی ہے۔ افتتاح کے بعد ذرا زیادہ مشہور ہوئی جماعت کی تو حاسدوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی اور ان کی کاروائیاں بھی بڑھنے لگیں۔ کہتے ہیں مربی صاحب کہ ہمارے علاقے کے چند ائمہ اکرام نام نہاد مولوی جو ہیں مسجدوں میں جماعت کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ احمدیوں کی مسجد کو بند کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور چاڈ اسلامک کونسل میں بھی گئے اور ان سے کہا آپ لوگوں نے جماعت احمدیہ کو مسجد بنانے کی کیوں اجازت دی تھی اور مسجد کو جمعہ کے لیے کیوں کھول دیا گیا ہے، اس مسجد کو فوراً بند کرایا جائے، ہمارے علاقے میں اس سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ اسلامک کونسل والوں نے کہا کہ عبادت کرنا ان کا حق ہے احمدیوں کا، ہم کیسے مسجد جو اللہ کا گھر ہے اسے بند کر دیں؟ اگر آپ لوگوں کو کسی فتنے کا ڈر ہے تو پولیس میں جا کے رپورٹ کر دیں۔ وہاں کے اسلامی کونسل کو کم از کم اتنی عقل بھی ہے اور انصاف پسند بھی ہے کہ انہوں نے کسی کا خوف نہیں کیا۔ پاکستان میں تو جج بھی لوگوں کے خوف سے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں اور ہمیں وہاں مسجد کے علاوہ تو الگ مسجد میں نمازیں پڑھنے اور عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ لوگ پولیس ہیڈ کوارٹر چلے گئے اور شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے، احمدیوں کو بند کرایا جائے، نیا دین لے کر آ گئے ہیں اور نعوذ باللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ پولیس افسر نے مبلغ کو بلایا، جماعت کی رجسٹریشن کی کاپی اور مسجد بنانے کی اجازت وغیرہ مانگی، ساری چیزیں، سارے کاغذات پیش کیے گئے۔ بہرحال اس نے کہا آپ جائیں، تفتیش کر کے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد اس پولیس افسر نے محلے کے چیف کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے محلے میں احمدیوں نے مسجد بنائی ہے اور نیا دین لے کر آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ چیف نے جواب دیا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے خود جمعہ ان کی مسجد میں پڑھا ہے اور وہ مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور 3 سال سے میں جماعت احمدیہ کو جانتا ہوں اور بڑی خدمت خلق کے کام بھی یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال پولیس افسر ایک دن ہمارے مسجد میں بھی آ گیا اور مسجد کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہا کہ آپ لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ مسجد کے ہال میں جو اندر زیادہ قرآنی آیات دیکھ کر اور بھی حیران ہوا۔ پھر کہا کہ آپ کا قبلہ بھی ایک ہے اور مسجد میں صف بندی بھی مسلمانوں کی مساجد کی طرح ہے۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ بہرحال پولیس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ غیر احمدی جو تھے ارد گرد کے، ان کے گھروں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی ان سے مسئلہ نہیں ہے۔ جب پولیس سے ناکام ہوئے یہ لوگ تو گھروں میں جانے لگ گئے۔ ہمسایوں کو کہا کہ ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے شور مچاؤ، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ان میں جو اسلام سے ہٹ کر ہو۔ تو بہرحال ہر لحاظ سے ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح جماعت میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس کا ایک واقعہ بیلیز کے مبلغ بیان کرتے ہیں۔ بیلیز سینٹرل امریکہ کا ایک ملک ہے۔ کہتے ہیں میتھوڈسٹ چرچ سے مضبوط تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے جب مسجد نور کی تعمیر ہوتے دیکھا تو خدا تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہیں اس مذہب کو قبول کر لینا چاہیے۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی اور مسجد کا افتتاح ہو گیا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور اس جماعت کا حصہ بن جاؤں۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ تمہارے گھر کے قریب مسلمانوں کی ایک اور مسجد بھی ہے، اگر تمہیں مسلمان ہی ہونا ہی ہے تو تم وہاں بھی جا سکتی ہو۔ اس پر اس خاتون نے جواب دیا کہ نہیں، خدا نے میرے دل میں جماعت احمدیہ کے متعلق ڈالا ہے کہ یہ صحیح لوگ ہیں اور مجھے ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ جب مسجد نور تشریف لائیں اور انہیں جماعت کا تعارف پیش کیا گیا تو وہ بہت جذباتی ہو گئیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے انہیں اس جماعت میں لایا ہے، کس طرح خدا تعالیٰ انہیں اس جماعت میں لایا ہے۔ مربی صاحب نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسلم کو یہ الہام تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کی کناروں تک پہنچاؤں گا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے۔ لہذا کچھ دن میں آنے کے بعد اور اسلام احمدی کی تعلیم کے بارے میں جاننے کے بعد انہوں نے بیعت کر لی اور جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ بعض دفعہ بعض لوگ جو غلط فہمی کی وجہ سے یا لوگوں کی باتوں میں آ کر مخالفت کرتے ہیں لیکن ہوتے صحیح فطرت ہیں، ان کی کس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ مبلغ انچارج گیمبیا لکھتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے جمارہ، ضلع جمارہ میں کئی علاقہ ہے، وہاں مسجد نئی تعمیر ہونے والی مسجد کے دروازوں اور کھڑکیوں کے لیے شیشے خرید رہے تھے جب وہ، تو شیشے کی کٹائی کے لیے ابو بکر صاحب علی صاحب
شخص ہیں جو اس کام کے ماہر تھے، ان کو بتایا کہ مسجد کے لیے شیشے خریدے گئے ہیں. انہوں نے اپنی مزدوری کم کر دی کہ یہ مسجد کے لیے ایک کام ہے تو میں کم اجرت لیتا ہوں. کہتے ہیں جب شیشے لے کر ہم وہاں پہنچے اس شخص کے ساتھ جس نے شیشے لگانے تھے، اتنے دور دراز علاقے میں خوبصورت مسجد دیکھ کر اس شخص کو بہت خوشی ہوئی. لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک احمدی مسلمانوں کی مسجد ہے تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور شیشے توڑ دیے اس نے، اور شیشے توڑنے کے دوران خود بھی بیچارہ زخمی ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی رہنمائی کی. وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو خواب میں اپنے آپ کو چیختے ہوئے دیکھا اور سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور جب اسے مدد کی کوئی امید نہ تھی تو اس نے ایک کشتی دیکھی جو اسے بچانے کے لیے آ رہی تھی، اور اس کشتی میں اس نے امیر جماعت اور اس مربی کو دیکھا. اگلی صبح جو جمعہ کا دن تھا وہ مشن ہاؤس آیا اور بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گیا. اسی طرح تنزانیہ سے ایک قبول احمدیت کا واقعہ ہے. سیمیو ریجن کی ایک جماعت ہے موابمہ، وہاں کہتے ہیں معلمین نے تولیگ شروع کی. لوکل لوگوں سے جب مسجد اور مشن ہاؤس بنانے کے لیے پلاٹ لینا چاہا تو ہر ایک نے جو قیمت بتائی وہ بہت زیادہ تھی. پوچھنے پر پتہ چلا کہ ہمارے خلاف لوکل پادریوں نے ایک کمپین چلا رکھی ہے کہ کوئی ان کو مسجد بنانے کے لیے جگہ نہ بیچے، کیونکہ یہ جادو کرتے ہیں اور ان کے پاس جن ہوتے ہیں اور قرآن کے ذریعے جس کو چاہیں قتل کر دیں اور پتہ بھی نہ چلے. اس خوف سے کوئی ہمیں مسجد بنانے کے لیے جگہ نہیں دے رہا تھا. عیسائیوں کا علاقہ تھا. اس پر معلمین نے گھر گھر جا کر ان لوگوں کے وظیفے سے ختم کیے، لوگوں کی رائے بدلنے کی کوشش کی. چند ماہ کے اندر ایک نوجوان نے اپنا ایک ایکڑ کا پلاٹ ہمیں دینے کی حامی بھر لی. اس سے پلاٹ لے لیا جماعت نے. اس نوجوان نے بتایا کہ اس مسجد کے لیے پلاٹ فروخت کرنے کے بعد اسے بڑی برکت پڑی ہے. کہتا ہے کہ ایک آدمی جو کئی سالوں سے اسے قرض نہیں دے رہا تھا، واپس نہیں کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اسے کئی کام رکے ہوئے تھے، پلاٹ بیچنے کے چند دن کے بعد ہی خود ہی اس نے ساری رقم لوٹا دی اور میرے سارے قرض اس کی وجہ سے ادا ہو گئے. بہرحال اس بات سے متاثر ہو کر وہ اپنی فیملی سمیت احمدی ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں ایسی ہوا چلی ہے قبول احمدیت کی کہ سینکڑوں لوگ اس علاقے میں سے احمدیت قبول کر کے جماعت میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اور ایک بڑی مسجد اور مشن ہاؤس بنانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں جماعت کو توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دینی ہو اس کے لیے ہدایت کے انظام بھی عجیب طریقے سے کرتا ہے. ساؤتھوں میں افریقہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ مراکش سے ایک سیاح ساؤتھ میں آیا. مراکش یہاں سے سیاح ساؤتھوں میں گیا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی مسلمانوں کی مسجد ہے، تو لوگوں نے انہیں ہمارے مشن کا پتہ بتایا. اس نے جمعہ ہمارے ساتھ پڑھا. تو اس سے تب پتہ لگا کہ جماعت احمدیہ کا مشن ہاؤس ہے. کچھ سوال جواب کیے اس نے. اس کے بعد اس نے کتاب سر الخلافہ اور مذہب کے نام پر خون عربی میں پڑھی. MT العربیہ کے پروگرام دیکھے. وہاں بیٹھا رہا کچھ دیر. عالمی بیعت بھی ان دنوں میں ہو رہی تھی، ریکارڈنگ آ رہی تھی اس کی، وہ دیکھی. تو کہتے ہیں مارچ میں
وہ دوبارہ آیا گزشتہ سال مارچ میں، اور اس نے کہا میں بیت فارم دیکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اس نے عربی میں بیت فارم اس کو دیا تو فارم پر کر کے آ گیا. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اتنی جلدی نہ کرو، کچھ عرصہ دعا کرو تو پھر فیصلہ کرنا. کہتا ہے میں ساری رات دعائیں کرتا رہا ہوں اور میرا دل مطمئن ہے، مجھ سے مزید صبر نہیں ہو سکتا کہ امام کی بیعت کے بغیر میں مر گیا تو کون جواب دے ہو. اس نے کہا کہ جماعت احمدیہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ حق پہ ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ تمہارے دوسرے مسلمان جو ہیں تمہارے ملک کے مخالفت کریں گے، والدین تمہاری مخالفت کریں گے، کس طرح سامنا کرو گے؟ کہنے لگا میں نے ان کو بتا دیا والدین کو، اور وہ ان کو کوئی اعتراض نہیں، وہ خوش ہیں. بلکہ دوسرے کہتا ہے یہ تو مخالفت کا ہو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حقیقی اسلام پر موت آئے اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں. کہتے ہیں ربی صاحب کہ ان کے والد نے بھی ویڈیو میں میرے سے بات کی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی کہ میں نے ساری باتیں سنی ہیں، اب جو میں نے بیعت کیا تو جماعت کے ساتھ قائم رہنا، اپنے ثابت قدمی دکھانا. اب ایک احمدی باوجود اس کے کہ مراکش میں احمدی ہیں، جماعت ہے، لیکن جماعت کا تعارف وہاں نہیں ہو سکا اسے. اللہ تعالیٰ نے اسے افریقہ کے ایک دوسرے ملک میں بھیجا، دور دراز علاقے میں، اور وہاں جا کے اس کی ہدایت کے سامان پیدا فرمایا. ازبکستان سے ایک شخص عالم بابائیو صاحب کہتے ہیں میری پیدائش مسلمان گھر میں ہوئی، میری عمر 31 سال ہے. ازبکستان کے شہر تاشکند سے میرا تعلق ہے. قرآن کریم سیکھنے کے لیے استاد ڈھونڈ رہا تھا کہ میری ملاقات بابر جان سے ہوئی. ان سے حقیقی اسلام کے بارے میں سنا، ان سے قرآن سیکھا، انہوں نے اس حقیقت کو قبول کرنے میں میری مدد کی. چنانچہ خاکسار بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سکھانے کے لیے استاد کا انتظام بھی ایک احمدی کیا اس کو. اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، یہ اتفاق نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسے واقعات ہیں. ایک پہلے ہی میں نے سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کی خاص نشانی ہے. پھر ازبکستان سے ہی ایک اور شخص ہیں عظیم صاحب، کہتے ہیں میری پیدائش ایک مسلمان خاندان میں ہوئی. 4 سال پہلے میں نے باقاعدہ نماز پڑھنی شروع کی، پھر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک دن ایک تحریر مجھ تک پہنچی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ میری امت سے اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے جو ہمیشہ حق پر ہوں گے اور کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور یہ الفاظ میرے دل میں داخل ہو گئے. کہتے ہیں میں نے نمازوں اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے انہی لوگوں کے شامل ہونے کی دعا شروع کر دی. اس کے بعد مجھے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے کام سے فارغ کر دیا گیا، لیکن میں دعا کرتا رہا. پھر میرے اندر قرآن سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے میری ملاقات پھر اسی استاد بابر صاحب سے کروا دی. استاد کا تعلق جماعت احمدیہ سے تھا، مجھے اس کا علم نہیں تھا. سب سے پہلے نے قرآن پڑھنا سیکھا. ایک روز میں نے خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھا اور اس کے قریب ہو کر ہاتھ سے اسے چھوا. پھر مجھے خیال آیا کہ میرا تو وضو نہیں. میں وضو کرنے غسلخانے گیا، میری آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں بہرحال احمدی استاد سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا. ایک روز میں نے ان سے عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے نزول کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں، اور جس انسان نے عیسیٰ ابن مریم کے رنگ میں آنا تھا وہ امام مہدی ہیں. پھر میں نے تحقیق کی اور یہ معلوم کیا اور اپنے استاد کو بتایا کہ وہ انسان حضرت مرزا غلام احمد ہیں. استاد نے ان کو تبلیغ نہیں کی،
انہوں نے کہا ہو گئے خود ہی تلاش کرو وہ امام مہدی. خیر انہوں نے تحقیق کی اور خود ہی انٹرنیٹ وغیرہ کی تحقیق سے پتہ لگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ امام مہدی ہیں. میرے استاد نے جب میں نے اس کو کہا تو اس نے بھی تصدیق کر دی کہ مرزا غلام احمد ہی وہی امام مہدی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے ساری علامات کے پورا ہونے کے باوجود امام مہدی کے بارے میں شک کا اظہار کیا. پھر میرے استاد نے جماعت احمدیہ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں بھی اسی جماعت میں سے ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ یعنی جماعت احمدیہ تعداد میں ابھی تھوڑی ہے اور میرے آپ کی طرح کے اور بھی شاگرد ہیں، اور مجھے اپنے شاگردوں سے ملایا. بہرحال کہتے ہیں میں نے تحقیق کی اور پھر میں نے محسوس کیا دعاؤں اور تحقیق کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لی ہیں. اس کے بعد میں نے بیعت کر لی. اسی طرح ازبکستان سے ایک اور شخص ہیں، ان کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. ان کو بھی بیعت کی توفیق ملی اور پھر انہوں نے گزشتہ سال بیعت کر لی. پھر ایک افریقہ کے ملک کی ایک رپورٹ ہے، وہاں کے مبلغ سلسلہ کہتے ہیں کہ وہ اور مقامی معلم ایک جماعتی میٹنگ سے واپس آ رہے تھے. شام کا وقت تھا، کافی سفر رہتا تھا. راستے میں ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں بہت سارے لوگ راستے کے کنارے کھڑے تھے، جنہوں نے ہمیں روکا اور بتایا کہ آج صبح ہم نے آپ کو یہاں سے گزرتے دیکھا تھا. ہمیں یقین تھا کہ آپ واپس آئیں گے. ہم کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے گاؤں میں سے ناراض ہیں کہ ارد گرد کے تمام دیہات میں آپ کے ممبر ہیں، جماعت قائم ہے اور مساجد موجود ہیں، لیکن آپ نے ہمارے گاؤں میں یہ پیغام نہیں پہنچایا. تو چنانچہ کہتے ہیں ہم اسی وقت وہاں پہنچے، تبلیغی پروگرام ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں بیعتیں حاصل ہوئیں. خدا تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود ڈال رہا ہے کہ حق کی تلاش کرو. سینٹرل افریقہ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں ایک غیر احمدی امام جو گاؤں ناگالا سے تعلق رکھتے ہیں، تبلیغ کے سلسلے میں ہمارے احمدی گاؤں دوسرے گاؤں میں آئے. مسجد کو دیکھا اور پوچھا یہ کس نے بنائی ہے؟ جواب دیا گیا کہ احمدیوں نے بنائی ہے. کہنے لگے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے. دوسرے روز یہ مولوی صاحب سینٹرل مشن ہاؤس بانگی میں آئے. مبلغ صاحب سے جماعت کے بارے میں سوال و جواب کرتے رہے. آخر پر اس نے مبلغ سے پوچھا کہ آپ کی جماعت میں کس طرح داخل ہوا جاتا ہے. اس پر مبلغ صاحب نے بتایا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. اگر جماعتی عقائد سے متفق ہیں آپ تو آپ کے دل نے اہمیت قبول کر لی، لیکن ہمارے پاس بیعت فارم بھی موجود ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے 10 شرائط بیان فرمائی ہیں. اس کو پڑھ لیں آپ. جب ان کو بیعت فارم دیا گیا پڑھنے لگے. ابھی وہ کہتے ہیں پڑھ ہی رہے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہوں اور دوسرے مولویوں سے بھی جماعت کے متعلق بہت کچھ سنا ہے اور بہت غلط سنا ہے. اس بیعت فارم کی 10 شرائط کو پڑھ کر مجھے پچھلی زندگی سے گھن آ رہی ہے کہ میں کیا سمجھتا رہا جماعت کو اور آپ کی تعلیم کیا ہے. اس لیے میں اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکا. اس بیعت فارم کو پڑھ کر میں نے جان لیا ہے کہ جماعت احمدیہ ایک سچی اور کھری جماعت ہے اور ان کی مساجد کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے. وہی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور میں آج تہہ دل سے جماعت احمدیہ کو قبول کرتا ہوں. اور باہر اس میں مزید کتابیں دی گئیں اور کہتے ہیں انہیں پڑھ کے میں دوسرے مولویوں کا منہ بند کراؤں گا. اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کا میں کس طرح اضافہ فرماتا ہے، ماننے والوں کی ذات کس طرح بڑھاتا ہے. مبلغ سلسلہ گیانا
یہ لکھتے ہیں لنڈن جماعت میں باقاعدگی کے ساتھ بک سٹال لگانے اور لوگوں کو فلائر تقسیم کرنے کا پروگرام ہوتا ہے. ایک دن کسی شخص کی کال آئی کہ میں آپ لوگوں کو فلائر دیکھا ہے. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے گھر کے قریب ہی نماز سینٹر بھی ہے. بہرحال جمعے پر آیا کہ اس نے کہا کہ میں 2 سال سے مسلمان ہوں، مگر قرآن کریم اور نماز نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نماز سیکھنے کا موقع ملا ہے، تو مجھے اس وقت سکھا دیں. اسے کہا آ جاؤ، اور بڑی احتیاط کرتے رہے کیونکہ بعض لوگ وہاں ایسے بھی ہیں جو غلط قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف مانگنے کے لیے آتے ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں میں نے کہا آ جاؤ، اگر یہ واقعی دین سیکھنا چاہتا ہے تو پتہ لگ جائے گا. وہ باقاعدگی سے آتا رہا اور قرآن کریم سیکھتا رہا، اور بڑی لمبا عرصہ چلنے سے سیکھنے کے باوجود بھی جب اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ بڑا سنجیدہ ہے اس دین کے معاملے میں. پھر اس کو جماعت کا تعارف کرایا، حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دکھائی، اس نے بیعت کر لی، اس کا اسلامی نام بھی رکھا گیا. پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد معلم بننے کا اظہار کیا کہ میں جماعت کا معلم بننا چاہتا ہوں. بہرحال وہاں کی جماعت نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، اگر فقی سنجیدہ ہے تو اس کو بنا لیں معلم، تربیت دیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اس کی تربیت ہو چکی ہے، نماز پہ پوری پڑھتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم سے تفسیر پڑھ کے درس بھی دیتا ہے، خطبات بھی دیتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی بیعت کے کچھ عرصے بعد نماز سینٹر میں ایک نمائش رکھی گئی، اس میں موصوف کے والدین بھی آئے. اس کا باپ اسلام کو بڑا مخالف تھا، مگر ماں نے اظہار کیا کہ کسی زمانے میں اسلام میں اس کی دلچسپی تھی، اور خاص طور پر اس کو عورتوں کا حجاب پہننا اچھا لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے دلچسپی پیدا ہوئی اس کی ماں کو. بہرحال اس لڑکے کو کہا گیا معلم کو کہ اپنے والدین کو تم تبلیغ کرو تاکہ ان کو بھی احمدیت میں شامل کیا جائے، اسلام کی تعلیم دی جائے. کہنے لگا کہ وہ لوگ بڑے سخت ہیں اپنے مذہب کے معاملے میں، اور چرچ جانے والی خاتون ہے میری ماں، اور بپتسمہ بھی لیا ہوا ہے اس نے. تو بہرحال کہتے ہیں دعا کرتے ہیں ہم. لڑکے کو بھی کہا دعا کرو تم اپنی ماں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو دل اسلام کی طرف مائل کر دے. کہتے ہیں ایک دن خود وہ اپنے بیٹے سے سوال پوچھنے لگی ماں اس کی، اور نماز جمعہ پر بھی آنا شروع کر دیا. پھر ایک دن اچانک خود ہی اس نے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتی ہوں. پھر جماعت میں شامل بھی ہو گئی، اور اللہ کے فضل سے باقاعدگی سے لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جمعے پہ آتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے اقرار کیا کہ جماعت میں شامل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی صحت میں بھی اور مال میں بھی بہت برکت پڑی ہے، جو انہیں عیسائیت میں نہیں تھی. اور ایم ٹی اے بھی باقاعدگی سے دیکھتی ہیں اس کی والدہ. تو بہرحال یہ چند واقعات میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدہ پورے ہونے کے بارے میں جو بیان کیے ہیں. ایسے بہت سے واقعات ہیں. مخالفین اپنی انتہائی کوششیں کر رہے ہیں جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر ملک میں جماعت کی ترقی کے نئے راستے کھول رہا ہے. بس اس بات سے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہاں اپنی حالتوں کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنی عملی حالتوں کو بہتر کرنا چاہیے. اپنی نسلوں میں بھی یہ بات راسخ کرنی چاہیے کہ ابتلاءات تو آتے ہیں لیکن آخری فتح اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت کی ہی ہے. اس لیے کبھی اپنے ایمانوں کو متزلزل نہ ہونے دو. اللہ تعالیٰ نئے آنے والوں کو بھی اور پرانے آنے والوں کو بھی ثبات قدم عطا فرمائے اور ایمان اور یقین میں بڑھاتا چلا جائے. میں بعض مرحومین کا ذکر کروں گا جن کا بعد میں نماز جنازہ
غائب بھی ادا ہوگا۔ پہلا ذکر ہے پروین اختر صاحبہ کا، جو غلام قادر صاحب مرحوم سیال کوٹ کی اہلیہ تھیں۔ 90 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹے عارف محمود صاحب مبلغ سلسلہ بینن کے، جو اپنی والدہ کے جنازے میں میدان عمل کے ہونے کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ مبلغ سلسلہ عارف محمود بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت امام چودھری امام دین صاحب چوہان کی پوتی تھی ان کی والدہ، اور مولم سلسلہ غلام احمد صاحب کی اہلیہ تھیں، بیٹی تھیں۔ قادیان میں پیدا ہوئیں، ابتدائی تعلیم قادیان سے حاصل کی۔ کہتے ہیں والدہ بتایا کرتی تھیں کہ ان کے بچپن کا زیادہ تر وقت قادیان میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی خدمت میں گزرا ہے، اور یوں آپ کی تربیت حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے کی تھی۔ دینی تعلیم اور قرآن پڑھنا انہی سے سیکھا، اور اکثر وقت حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی خدمت کرتے ہوئے گزارا۔ کہتے ہیں اپنے واقعات بھی سنایا کرتی تھیں سونے سے پہلے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں حضرت مسلم موعود حضرت اماں جان کو ملنے رات کو گھر تشریف لاتے، اور مجھے خدمت کرتا دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ اپنے ایک ساتھی کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ کہتے ہیں جو ان کی شادی ہوئی ہے میری ان کی والدہ کی 1953 میں، حالات خراب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم رہیں دین پر، اور ان کے اپنے خامد کو بھی مضبوط رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، ایک مولوی صاحب تھے، اور نمازیں صورتیں بھی یاد کرنی شروع کیں۔ اس طرح اپنے ڈیرے پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا کر وہیں انہوں نے اپنے ایک جماعتی طور پہ بھی اپنا ایک مرکز بنا لیا۔ ان کے بڑے بیٹے خالد محمود جو فوج میں تھے، وہ کہتے ہیں دین کو دنیا پر مقدم رکھتی تھیں، ہمیں بھی یہی کہا کرتی تھی کہ دین پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ گے تو دنیا کے معاملات خود ہی درست ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں بچپن سے ہی ہمیں نمازوں کی عادت ڈالی، اور فجر کی نماز پہ بھی مسجد کچھ فاصلے پہ تھی تو خود چھوڑنے جایا کرتی تھیں مسجد۔ جو احمدی عورتیں نہیں تھیں محلے کی بہت ساری، انہیں بھی قرآن کریم کی تعلیم دی انہوں نے۔ اب تو قرآن کریم وہاں پڑھا نہیں سکتے، لیکن پہلے اتنی شرافت تھی کہ غیر احمدی بہت ساری لوگ ہیں جو احمدیوں سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ بچیوں کو، یا بیٹی نے شاید لکھا ہے کہ بچیوں کو عام طور پر دیہاتوں میں قرآن تعلیم پر رواج نہیں ہے، تو اسکول میں داخل کرانا لگیں ان کی والدہ۔ جب بیٹی بڑی ہوئی تو دادا نے اعتراض کیا۔ انہوں نے بڑی ادب سے مسلسل کوشش کر کے ان کو قائل کیا کہ تعلیم دلوانی چاہیے، اور ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ لڑکیوں کو اتنی تعلیم ضرور دلوانی چاہیے کہ کم از کم جماعتی لٹریچر پڑھ سکیں اور تربیت کر سکیں اولاد کی۔ رشید احمد صاحب نمبردار ہیں مانگا کے، کہتے ہیں ہمارا ڈیرا ان کے ڈیرے کے قریب تھا، ہم لوگ بھی ان کو دیکھ کے احمدی تو ہو گئے، لیکن نماز کی طرف رجحان نہیں تھا۔ جب آپ ڈیرے پر آتی تو ہم سب کو نماز کی تلقین کرتی، ہم مسجد دور ہونے کا بہانہ کر دیتے اور آپ خاموش ہو جاتی۔ پھر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کھیت سے مٹی سر پر اٹھا کر ڈیرے پر لاتی، یہ مٹی لانے کا سلسلہ کوئی 1 ہفتہ تک چلتا رہا۔ پھر اس مٹی سے ڈیرے کے مغرب کی طرف ایک تھڑا بنایا، اور اس کے 2 ہاتھ برابر 4 دیواری بنائی۔ پھر اس جگہ کی لپائی کر کے صاف ستھرا بنایا، پھر گھر سے دری لا کے وہاں بچھا دی، اور پھر ان لوگوں کو کہا کہ لو تم کہتے تھے مسجد نہیں ہے اس لیے دور جاتے ہیں، تو یہاں مسجد اب میں نے بنا دی اپنے ڈیرے میں،
یہاں آ کے باجماعت نماز پڑھا کرو، اب سستی نہ کرنا نماز میں۔ تو کہتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں نمازی بنایا ہے۔ یہ تھے ان بزرگوں کے اعلیٰ نمونے کہ قائل کرنا ہے، اور کوئی بہانہ بنایا تو عملی طور پر خود ایسا نمونہ دکھایا کہ جس سے دوسرا مجبور ہو جائے۔ پھر ان کی بیٹی کک لکھتی ہیں کہ صبر و رضا کا پیکر تھیں، ہمیں بھی تلقین کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کی یہ نصیحت اپنے پلے باندھ لو کہ کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑو، اور جتنا بھی سسرال میں مل جائے اسی پر قناعت کرو، اور خدا کی رضا پر ہمیشہ راضی رہو، اور نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرو، اور اپنی اولادوں کو بھی اس کا پابند بناؤ۔ کہتی تھیں اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ ان کے بیٹے جو مربی ہیں کہتے ہیں جب جامعہ میں داخل ہوا تو مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا اگر پڑھائی میں اعلیٰ پوزیشن نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن امام وقت کی اطاعت میں ہمیشہ اعلیٰ پوزیشن پر رہنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، اور ان کی دعائیں ان کی اولاد کے لیے پوری فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے ممتاز وسیم صاحبہ، جو چودھری وسیم احمد ناصر صاحب مرحوم گھٹیالیاں کی اہلیہ تھیں۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے بھی مبلغ سلسلہ تھے، ہیں زیمبیا میں آج کل۔ ان کا تعلق، مرحومہ کا تعلق معروف صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت میاں چراغ الدین صاحب رضی اللہ عنہ رئیس لاہور کے خاندان سے تھا۔ آپ حضرت میاں عبدالرشید صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نواسی، اور حضرت حکیم محمد حسین صاحب رضی اللہ عنہ المعروف مرحوم عیسیٰ کی پوتی تھی۔ مرحومہ نہایت خوش مزاج، نرم خو، ہر دل عزیز، محبت و شفقت کا پیکر تھیں۔ ہر فرد آپ کے اوصاف کا معترف تھا۔ خلافت اور نظام جماعت کو بہت احترام کرتی، ہمیشہ خط لکھا کرتی تھیں دعا کے لیے مجھے، اور دوسروں کو بھی تلقین کرتی ہیں خط لکھا کرو۔ باقاعدگی سے نمازوں کی ادائیگی اور تلاوت قرآن کریم کیا کرتی، آخر عمر تک چندہ جات کی ادائیگی بھی پابندی سے کرتی رہیں۔ اللہ کے فضل سے BA فاضل تھیں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ملازمت سے ریٹائرمنٹ پر کراچی سے گاؤں شفٹ ہوئے تو بچوں اور بچوں کو وہاں قاعدہ اور قرآن کریم پڑھایا، اور اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی دیتی رہیں، اور اپنی بیماری لمبا عرصہ بیمار رہی ہیں، لیکن بڑے صبر سے بیماری کو برداشت کیا، کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا۔ ہمیشہ ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ بڑے ہونے کے باوجود، نہیں خود مربی صاحب نے لکھا ہے، غلطی پر اگر کوئی غلطی ہوتی تو معافی مانگ لیا کرتی تھی۔ 2 بیٹے ان کے وقف ہیں، اور بڑی خوشی سے انہوں نے بیٹوں کو وقف کیا، اور اس بات پہ بڑی خوش تھیں کہ بیٹے وقف ہیں۔ ان کے والد کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی والدہ کی وفات کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی اپنے سگے بچوں کی طرح پالا، اور کبھی والدہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ گیمبیا جب گئے ہیں تو بہت ساری دعائیں دے کے رخصت کیا، اور کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں ان کو ملنے گیا تھا تو واپسی پہ یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ حافظ ہو تمہارا، اب شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ 5 بیٹے اور 1 بیٹی یادگار چھوڑے ہیں۔ 2 اللہ تعالیٰ سے وقف زندگی ہیں، نصیر ناصر صاحب مولانا وقف دید ہیں، دوسرے مبلغ سلسلہ زیمبیا میں ہیں، اور یہ شامل نہیں ہو سکے تھے بوجہ بیرون ملک ہونے کے، میدان عمل میں ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے، ان کی دعائیں ان کی اولاد کے لیے پوری فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے بریگیڈیئر تیسرا منور احمد رانا صاحب، یہ جماعت راولپنڈی ضلع کے جنرل سیکرٹری تھے۔ ان کا بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت، ان کے دادا چودھری غلام احمد صاحب ایڈوکیٹ
صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے آئی تھی۔ 1971 میں پاکستان آرمی میں انہوں نے کمیشن لیا۔ دوران سروس جماعت سے آپ کا گہرا تعلق رہا۔ سروس کے دوران مختلف اسٹیشنوں پر اپنا گھر نماز سینٹر کے طور پر پیش کرتے رہے۔ جماعت سے والہانہ محبت کرنے والے ایک دلیر احمدی افسر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہمہ وقت جماعتی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ عمارت کینٹ اور ضلع راولپنڈی میں مختلف خدمات ان کو سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ بڑی محنت اور لگن سے جماعتی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے اور انتہائی مروت اور انکساری اور عاجزی سے اپنے ساتھیوں سے سلوک کرتے اور اپنے عہدیداروں کا اطاعت کرتے۔ خلافت سے نہایت وفا اور اطاعت کا تعلق تھا۔ ہر طریق پر لبیک کہنے والے تھے، غریبوں کے ہمدرد تھے، مشکلات میں مبتلا افراد کے لیے ہمہ وقت مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ پسماندگان میں ان کی ضعیف والدہ ہیں سلیمہ خورشید صاحبہ، اور 2 بیویاں اور 5 بچے شامل ہیں۔ بچوں میں 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے۔ آخری ذکر ہے گروپ کیپٹن ریٹائرڈ عبدالشکور ملک صاحب کا، جو ڈیلس امریکہ میں تھے آج کل۔ وہاں ان کی وفات ہوئی گزشتہ دنوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے نانا غلام نبی شیخ صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کے ذریعے آپ کے آبائی گاؤں نوشہرہ میں بھی احمدیت کی تبلیغ عمل میں آئی، تبلیغ ہوئی اور جماعت کا نفوذ ہوا۔ مرحوم کو پاکستان ایئر فورس میں بطور انجینئر اور بعد میں بطور گروپ کیپٹن کام کرنے کی توفیق ملی۔ 15 سال تک راولپنڈی میں بطور نائب امیر خدمت سر انجام دیتے رہے۔ اس عرصہ میں آپ نے متعدد اسیران کے مقدمات کی پیروی بھی کی۔ خلافت کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ ایئر فورس میں ملازمت کے دوران جماعتی مخالفت کے باوجود آپ نے بڑی دلیری سے جماعت احمدیہ کی شناخت کو قائم رکھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی جماعت کے لیے وقف کر دی۔ اطاعت نظام اور خلافت کا اعلیٰ نمونہ قائم کرنے والے تھے۔ دن ہو یا رات، جب بھی ان کو امیر جماعت نے بلایا ہو یا جماعت نے بلایا، فوراً حاضر ہو جاتے تھے، کبھی کوئی عذر نہیں کیا۔ صوم و صلات کے پابند تھے، ہر کسی سے محبت اور پیار کرنے والے تھے، نیک اثر ڈالنے والے انسان تھے۔ ان کی بیٹی شازیہ سہیل صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے ابا زیادہ تر وقت جماعتی کاموں میں گزارتے تھے، کہیں بھی ہوتے ان کا پسندیدہ وقت نماز پڑھنا تھا یا جماعت کام کرنا۔ ہمیشہ اللہ کے فضل اور دعاؤں کی قبولیت کے قصے سناتے، ہمیشہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاتے اور یہ واقعات بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا احمدیوں سے کیا خاص تعلق ہے، اللہ کیسے احمدیوں کے معاملات کو سنبھالتا ہے۔ آپ نے ہمیں خلیفۃ المسیح کو تمام اہم چیزوں کے لیے خطوط لکھنے کی ترغیب دی۔ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہر بات لکھا کرو۔ کہتی ہیں کہ ابا جی کی پہچان اللہ پر مکمل توکل اور رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا تھا۔ بچپن سے ہی ہمیں سکھایا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیسہ آئے تو اس میں سے چندہ ضرور نکال لو، اس سے ہماری آمدنی میں برکت ہوگی، پاکیزگی بھی ہوگی اور پاکیزگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹے شامل ہیں۔ بیٹا ان کے ڈاکٹر ہیں امریکہ میں ہی، ڈاکٹر عامر صاحب۔ اللہ تعالیٰ جماعت کے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے، ان کی دعائیں ان کی اولاد کے لیے پوری فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر